بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 6 واٹ لائف ہیز ٹاٹ می، زندگی نے مجھے کیا سکھایا۔ یہ چیپٹر لکھا ہے برٹرینڈ رسل نے۔ رسل ایک بہت اچھے رائٹر تھے، ان کی رائٹنگز کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ لٹریچر میں بہت ساری ان کی رائٹنگز جو ہیں وہ مانی جاتی ہیں۔ بہت اچھے فلاسفر تھے، بہت اچھے ریشنلسٹ تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ عوام کے لیے کام کیا، سوشل ریفارمر تھے، ملک میں اصلاحات لانا چاہتے تھے، ملک میں اچھائیاں لے کر آنا چاہتے تھے، خوشحالی کو پسند کرتے تھے، امن کو پسند کرتے تھے۔ یہ چاہتے تھے سب لوگ خوش رہیں، سکون سے رہیں، امن سے رہیں۔ وارز کو، جنگوں کو ناپسند کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ویلز میں پیدا ہوئے، یہ کنٹری کا نیم ہے، اور ادھر ان کی ڈیتھ ہوئی۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت جو تھا وہ انگلینڈ میں گزارا۔ ٹھیک ہے، تو بس آپ نے ان کا زیادہ تر یہی یاد رکھنا ہے کہ یہ بہت اچھے سوشل ریفارمر تھے، بہت اچھے میتھمیٹیشین تھے۔ ان کی جو لکھنے کی کوالٹی تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا کسی سے بھی، بہت اچھا یہ لکھتے تھے۔ ہم ان کی کوئی بھی رائٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں، ان رائٹنگز میں ان کا مین پرپس یہی ہوتا ہے کہ یہ عوام کی، لوگوں کی خوشحالی کی بات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ چاہتے تھے ہر انڈیویجول کو رسپیکٹ ملے، ہر انڈیویجول کے پاس اپنا رائٹ ہونا چاہیے، ہر انڈیویجول کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کچھ بھی بول لے، کچھ بھی وہ کہہ سکے، چاہے اس کا کوئی بھی ریلیجن ہے، اس کی کوئی بھی کاسٹ ہے۔ تو جو یہ چیپٹر لکھا ہے نا، بٹ لائف ہیز ٹاٹ می، جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، اس چیپٹر میں بھی انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جو ان کو زندگی میں مسائل پیش آئے ہیں، انہوں نے ان مسائل سے کیا سیکھا ہے۔ اس چیپٹر میں بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کی خوشحالی کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے، کس طرح کی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو خوش رکھ سکے۔ اب یہاں پر آگے تھوڑا سا اس کا ایسے کا اوور ویو میں آپ کو دے دیتی ہوں، یہ آپ ایک دفعہ پڑھ بھی لیجئے گا۔ اس ایسے میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ بڑے اچھے مورلسٹ تھے، وہ چاہتے تھے ہر ایک جگہ پر امن خوشحالی ہو، کسی کے بھی اگر کوئی پاورفل ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنی پاور کو جو ہے وہ مس یوز اس کا کرے، وہ دوسرے چھوٹے لوگوں پر ظلم کرے۔ اگر کوئی پاورفل ہے تو اس کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اپنے چھوٹے لوگوں پر ظلم کرے۔ کروئلٹی کو، وارز کو، جنگوں کو وہ بہت ناپسند کرتے تھے۔ ان کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا، چاہے ان کا اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ان کو سوسائٹی میں پرابلم وہ دیکھتے تھے، تو وہ اس کا بہت کینلی، بہت ڈیپلی مشاہدہ کرتے تھے کہ یہ مسئلہ کہاں کہاں پر موجود ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور میں اس مسئلے سے کیسے نکل سکتا ہوں، یا میں لوگوں کو اس مسئلے سے کیسے نکال سکتا ہوں۔ بہت اچھی طرح سے لوگوں کو خوشحالی دینا یہ چاہتے تھے۔ اس کا ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں مرکزی خیال۔ اس سبق میں مصنف ہمیں زندگی کے بارے میں اپنے ذاتی تجربات بیان کرتا ہے کہ اس کو کیا ایکسپیرینس، اس نے اپنے ایکسپیرینس سے کیا سیکھا، اور روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا جائزہ لیتا ہے۔ اصل میں جس دوران یہ برٹرینڈ رسل تھے، اس دوران نا بہت بری طرح کی گورنمنٹ تھی، چھوٹے لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا تھا، تو وہ ان مسائل کا جائزہ لیتے تھے۔ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ انسان کس طرح آزادی سے، کس طرح امن سے اور کس طرح خوشحالی سے رہ سکتے ہیں۔ لوگ چاہے وہ کوئی بھی ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی ریلیجن ہے، چاہے ان کی کوئی بھی کاسٹ ہے، رنگ، نسل، ان کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے ہر انسان خوشی سے، امن سے، سکون سے رہے۔ اگر اس کو کوئی رائٹ نہیں مل رہا تو وہ اس کے لیے ٹرائی کرتے تھے۔ اگر اس کا کوئی مطلب وہ چاہتے تھے کہ ہر انڈیویجول اگر وہ کچھ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو وہ فریلی ڈسکس کرے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہے جی اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم اس ایسے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے کوسچن جنرل امپریشن آف دا ایسے، جو کہ ہم آج کوسچن پڑھیں گے۔ اس کے بعد واٹ آر رسلز ویوز اباؤٹ پرابلمز آف لائف، رسل کا کیا ویو تھا لائف کے پرابلمس کو لے کر۔ تھرڈ میں اس نے ڈسکس کرنا ہے ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ کو، یہ دو سسٹمز آف گورنمنٹ ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا ہوا ہے۔ جب ہم اس کوسچن کی باری آئے گی تو ہم یہ پڑھیں گے، یہ کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ رسل از این ایڈوکیٹ آف ڈیموکریسی، ڈیموکریسی ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر عوام کی بات کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ اس کے ایڈوکیٹ تھے، اس کے مطلب وکیل تھے، وکالت کرتے تھے۔
डेमोक्रेसी को पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है रसल्स व्यूज़ अबाउट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। रसल का क्या व्यू था इंडस्ट्री और कॉमर्स को लेकर, कि वो कहते थे कि जहाँ की इंडस्ट्री और कॉमर्स अच्छी होगी वहाँ का जो निज़ाम है वो भी अच्छा होगा, लोग खुश रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूएनओ इन मेंटेनिंग पीस। के जो यूएनओ का रोल है, यूएनओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि मुल्क में पीस लेकर आती है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द जनरल इम्प्रेशन ऑफ व्हाट लाइफ हैज़ टॉट मी। द essay What Life Has Taught Me by Bertrand Russell is an expression of Russell's views on life and different problems of life. ये ऐसे What Life Has Taught Me जो रसल ने लिखा है, इसमें एक एक्सप्रेशन है रसल्स के व्यूज़ का लाइफ के बारे में एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के बारे में, कि उसने अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। दिस ऐसे इज़ बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। ये ऐसे बेस करता है टोटली उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में। ठीक है, कि उसको जो जो भी प्रॉब्लम आते थे, समझ लें कि जो भी उसने इस ऐसे में डिस्कस किया वो उसकी पूरी ज़िंदगी की एक कहानी है, यानी कि उस बायोग्राफी है। ठीक है, जो भी उसको लाइफ में एक्सपीरियंस, जो भी उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसने उसको डिस्कस किया। विद हिज अनमैच्ड क्वालिटी ऑफ राइटिंग, उनकी इतनी अच्छी राइटिंग की क्वालिटी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसने अपनी इतनी अच्छी क्वालिटी के थ्रू रसल प्रेजेंट्स एन इनसाइट इनटू लाइफ। रसल ने बहुत ज़्यादा डीपली लाइफ को देखा। एज अ माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। माइन्यूट मतलब बहुत बारीक बीनी के साथ, बहुत कीनली, बहुत डीपली उसने मुशाहिदा किया ज़िंदगी की मुश्किलात का, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। हिज आइडियाज़ आर अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। उसके जो आइडियाज़ थे वो किस चीज़ के रिजल्ट थे, उसके एक्सपीरियंसेस के और उसके ऑब्जर्वेशंस के। हिज आइडियाज़ आर बेस्ड ऑन ट्रूथ। उसके आइडियाज़ ट्रूथ पर बेस करते थे, क्योंकि जो वो असल में देखता था, जो फैक्ट्स देखता था ना वो अपनी ज़िंदगी में, जो हकीकतें, वो उन्हीं को लेकर चलता था। तो इस वजह से वो जो भी कहता था, जो भी उसने अपनी राइटिंग में लिखा, तो वो ट्रुथ पर बेस करता था। द टाइटल इज़ आल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एज इट सजेस्ट दैट द राइटर टेल्स अस व्हाट ही हैज़ लर्न फ्रॉम लाइफ। टाइटल जो है उससे ही हमें पता चल जाता है कि वो उसमें राइटर ने अपने बारे में बताया कि ज़िंदगी ने उसको क्या सिखाया। देखे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, व्हाट ही हैज़ लर्न फ्रॉम लाइफ, कि उसने ज़िंदगी से क्या सीखा। In short, we can call this essay a chapter of his biography. तो हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उसका जो ऐसे है जो हमने पढ़ा वो उसकी पूरी ज़िंदगी का एक चैप्टर है, कि जो जो भी उसने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात देखी, जो जो भी प्रॉब्लम्स देखी, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, जो उसको अच्छा लगा, जो उसको बुरा लगा, उसने वो डिस्कस किया कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वो उसको ज़्यादा हिट की, और उसने उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके हमें बताया कि ज़िंदगी से उसने क्या सीखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ लेना है। ठीक है, कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आप जो है स्टार्ट जो अब आपने ऐसे करना है, दैसे व्हाट लाइफ हैज़ टॉट मी, इसको आपने ज़रूर इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है। बर्ट्रैंड रसल को आप जो है वो मार्कर के साथ लिख सकते हैं, अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए। ठीक हो गया, और नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।